روایات میں آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو کچھ تم بتا رہی ہو اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں تو یاد رکھو کہ یہ شخص اس امت کا نبی ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ تو نفیسہ بنت منیہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا نام پیش کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ اور روایات میں آتا ہے یا تو مہر 20 اونٹ مقرر کیے گئے، یا بعض روایات میں آتا ہے 12.5 اقیہ چاندی، جس کا وزن 500 درہم کے برابر تھا۔ دیکھیں، نکاح کرنا ہوتا ہے لڑکی کو یا لڑکے کو، تو لڑکی اور لڑکے کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بسا اوقات والدین صرف اس بنا پر کہ یہ میری لڑکی کی پسند ہے یا میرے لڑکے کی پسند ہے، اس بنا پر وہ رشتہ نہیں کرواتے کہ یہ لڑکی نے اور لڑکے نے از خود پسند کیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو شادی لڑکی کو کرنی ہے یا لڑکے کو کرنی ہے تو ان کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے، محض اس بنا پر ریجیکٹ کرنا کہ یہ میری لڑکی کی پسند ہے یا میرے لڑکے کی پسند ہے، یہ ایک جاہلانہ سوچ اور ایک جاہلانہ طرز عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے موضوعات پر روشنی ڈالیں گے، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ جب آپ سیرت پڑھنا یا سننا شروع کریں تو درود شریف کا بالخصوص اہتمام رکھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اور اس سے پہلے جو کلاس تھی، اس میں ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شام کا سفر تھا اس کا خلاصہ پیش کیا تھا، اور اس کے بعد آج کا موضوع یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس طرح ہوا۔ تو اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے تجارتی سفر سے واپس آئے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو جو اس تجارت میں جتنا فائدہ ہوا اور اپنے غلام میسرہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور ایسے غیر معمولی واقعات جو سنے تھے، تو ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا، اس سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ ایک نکاح آپ کا اس سے پہلے عتیق بن عائد نامی شخص سے ہوا تھا، اور اس سے آپ کی ایک بیٹی ہند تھی۔ عتیق بن عائد کے انتقال کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ابو حالہ سے نکاح کیا، جن سے ایک بیٹے حارث اور ایک بیٹے جن کا نام ہند تھا وہ تھے۔ ان 2 کے انتقال کے بعد تیسری مرتبہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجنے کا ارادہ کیا۔ چونکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے والد انتقال کر چکے تھے، تو آپ کے جو چچا تھے عمر بن اسید، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے مشورہ کیا، اور شام کا جو سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس میں جو غیر معمولی واقعات پیش آئے، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے ورقہ بن نوفل کے سامنے اس سارے واقعے کو بیان کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو کچھ تم بتا رہی ہو اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں تو یاد رکھو کہ یہ شخص اس امت کا نبی ہوگا۔ تو جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے ورقہ بن نوفل کی یہ بات سنی تو ان کا شوق مزید بڑھ گیا کہ اب وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی چچا زاد بہن، یا بعض روایات میں آتا ہے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور جنہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کیا نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا تو اپنا گھر بھی نہیں، میں اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں ہوں، ذریعہ معاش بھی میرا نہیں ہے، اور حالات بھی میرے بڑے تنگدست ہیں، ان حالات میں کون مجھ سے نکاح کرے گا۔ تو نفیسہ بنت منیہ نے کہا کہ اگر ان ساری چیزوں کا انتظام کر دیا جائے تو کیا آپ پھر نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ تو نفیسہ بنت منیہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا نام پیش کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ نفیسہ بنت منیہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ان کو بتایا
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا عمر بن اسد سے مشورہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا، بالخصوص ابو طالب سے مشورہ کیا۔ تو یوں ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا عمر بن اسد سے ملاقات کی، اور یوں حضرت خدیجہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا معاملہ طے ہوا، اور نکاح کا خطبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھایا، اور روایات میں آتا ہے یا تو مہر 20 اونٹ مقرر کیے گئے، یا بعض روایات میں آتا ہے 12.5 اقیہ چاندی جس کا وزن 500 درہم کے برابر تھا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مہر مقرر ہوا، اور یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی رشتے سے منسلک ہو گئے۔ تو یہ اس واقعے کا خلاصہ ہے کہ کیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑے ہی معاشرتی عملی اسباق ہیں۔ سب سے اہم بات ہمیں جو اس پورے واقعے سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ عام طور پر تو شریعت کی تعلیم بھی یہ ہے اور ہمارے معاشرے کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی کے گھر پیغام نکاح لے کر جاتے ہیں، اور احادیث میں بھی اسی بات کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ لیکن یہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اور بھی آپ انشاءاللہ آگے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات پڑھیں گے کہ لڑکی والے بھی اگر کسی لڑکے کے گھر نکاح کا پیغام لے کر جائیں تو اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی قباحت یا برائی نہیں ہے، نہ شریعت میں کسی قسم کی پابندی ہے، اور یہ بالکل جائز اور درست ہے، جیسا کہ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ البتہ اتنی بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ لڑکی والے اگر کسی ایسے خاندان کے لڑکے کے پاس نکاح کا پیغام لے کر جا رہے ہیں جو دیندار، سمجھدار یا دنیاوی اعتبار سے بھی اچھے دیانتدار اور رشتوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں، تب تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ خاندانی طور پر اچھے معیار کے لوگ نہیں ہیں تو لڑکی والے ایسے لڑکے کے گھر میں رشتہ لے جانے سے اجتناب کریں، احتیاط کریں۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی نوعیت کا پہلو ہے کہ اس میں بسا اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ لڑکے والے اگر کم سطح کے لوگ ہوں، نچلی سطح کے لوگ ہوں، ان کی سوچ مثبت نہ ہو، منفی ہو، تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے اگر کسی بات پر کبھی اختلاف ہو جائے، یہ رشتہ نہ ہو، کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کی بیٹی اور بہن کا ان کے گھر کوئی رشتہ لانے کو تیار نہیں، یہ ہمارے گھر میں رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو جہاں اس طرح کی بے عزتی کا انسان کو خدشہ اور خطرہ ہو تو وہاں بہتر یہ ہے کہ کسی لڑکی کی طرف سے از خود پیغام نکاح لے کر نہ لایا جائے۔ لیکن اگر کوئی اس قسم کی صورتحال نہیں ہے تو لڑکی والے بھی لڑکے کے گھر نکاح کا پیغام لے کر جا سکتے ہیں۔ دوسری سب سے اہم بات ہمیں اس سے یہ معلوم ہوئی، دیکھیں نکاح کرنا ہوتا ہے لڑکی کو یا لڑکے کو، تو لڑکی اور لڑکے کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں اس میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بسا اوقات والدین صرف اس بنا پر کہ یہ میری لڑکی کی پسند ہے یا میرے لڑکے کی پسند ہے، اس بنا پر وہ رشتہ نہیں کرواتے کہ یہ لڑکی نے اور لڑکے نے از خود پسند کیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو شادی لڑکی کو کرنی ہے یا لڑکے کو کرنی ہے تو ان کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ محض اس بنا پر ریجیکٹ کرنا کہ یہ میری لڑکی کی پسند ہے یا میرے لڑکے کی پسند ہے، یہ ایک جاہلانہ سوچ اور ایک جاہلانہ طرز عمل ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شریعت نے والدین کو یہ حق ضرور دیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی ایسے لڑکے کا انتخاب کر لے یا کوئی لڑکا ایسی لڑکی کا انتخاب کر لے جو حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے لڑکی کے خاندان کا یا لڑکے کے خاندان کا ہم پلہ نہ ہو، ان میں برابری نہ ہو، تو پھر ماں باپ کو اعتراض کا حق ہوتا ہے، اور شریعت نے بھی ان کو یہ حق دیا ہے، کیونکہ شریعت نے نکاح کے معاملے میں کفاءت برابری کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ یہ رشتہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے، مختصر وقت کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی سونار کی لڑکی کو کوئی موچی کا لڑکا پسند کر لے تو اس صورتحال میں برابری عملاً ممکن نہیں۔ جب عملاً ممکن نہیں تو رشتہ چل نہیں پائے گا۔ ظاہر ہے سونار کی لڑکی جس ماحول میں پلی بڑھی ہے، اس کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک طریقہ زندگی ہے، اس کو وہ تمام تر ضروریات اور سہولیات ایک موچی کا لڑکا فراہم نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی برابری کا شریعت نے خیال رکھا ہے اور اس پر ماں باپ کو بھی اعتراض کا حق دیا ہے۔ لیکن اگر لڑکی یا لڑکے کی پسند دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، کردار اور اخلاق کے اعتبار سے بالکل درست ہے تو ماں باپ کو صرف اس بنا پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میری لڑکی نے یا میرے لڑکے نے خود
पसंद किया है, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। ये एक जाहिलाना तर्ज अमल है। तीसरी सबसे अहम बात हमें यह मालूम हुई कि निकाह करते वक्त सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी लड़की के लिए जिस लड़के का इंतखाब कर रहे हैं या अपने लड़के के लिए जिस लड़की का इंतखाब कर रहे हैं वो किरदार और अखलाक में, दीनदारी में, फ़हम व फरासत में, समझदारी में कितने आला है। देखिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब इस वजह से नहीं किया कि आप मालदार हैं या आपके पास कोई बड़ा मनसब है या बड़ा ओहदा है। जाहिर है हम इस वाक़ये की रोशनी में इस बात को बखूबी समझते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ज़्यादा मालदार खातून थी, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला किरदार देखा, आपका आला अखलाक देखा, आपकी खूबियाँ देखी, आपकी दियानतदारी देखी। इन बातों से मुतासिर होकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने निकाह का पैगाम भेजा। तो हमें बिलखुसूस अपने घर की बेटियों का, बहनों का और ख़वातीन का ये जहन बनाना चाहिए कि रिश्ते के इंतखाब में दीनदारी को तरजीह दें, रिश्ते के इंतखाब में किरदार को तरजीह दें, रिश्ते के इंतखाब में अखलाक को और दियानतदारी को, सच्चाई को, अमानतदारी को और आला किरदार और अखलाक को तरजीह देना चाहिए। ये जो एक सोच हमारे माशरे में बनती जा रही है हमारी बेटियों की, बहनों की, घर की बच्चियों की, ख़वातीन की, कि रिश्ते में वो ये देखते हैं कि इसके पास पैसे कितने हैं, इसके पास दौलत कितनी है और इसके पास क्या क्या सहूलतें हैं, इसका स्टेटस कैसा है। जाहिर है ये सोच गैर मुस्लिमों की है, ये सोच मगरबी तहजीब की है। हमारी ख़वातीन के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, घर की बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए जो आइडियल और नमूना है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, दीगर अज़वाज मुतहरात हैं, दीगर सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन हैं। तो हमें उनकी सीरत को फॉलो करना चाहिए और घर की ख़वातीन में, अपने घर की बच्चियों में, बहनों में बिलखुसूस अज़वाज मुतहरात की जो सीरत है उनको घर में अपनी ख़वातीन को पढ़कर सुनाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि हमारे लिए जो ख़वातीन आइडियल और नमूना है वो ये सहाबियात और अज़वाज मुतहरात हैं, कोई अदाकारा या फनकारा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।